بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لارب ٹی وی کے پروگرام ملاقات کے ساتھ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار نواز ساسولی۔ استاد کی عظمت میں عظمت ہے زمانے کی، استاد کی عظمت میں عظمت ہے زمانے کی، تعظیم ملے اس کو آداب سکھانے کی، تعظیم ملے اس کو آداب سکھانے کی۔ ناظرین محترم، انسانیت کی سب سے پہلی ترقی کی جو ہے نا وہ راز ہے تعلیم۔ جن ملکوں نے تعلیم کو اپنایا ہے، جن قوموں نے تعلیم کو اپنایا ہے، یقیناً وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا مسلم مرد و زن پر یکساں فرض ہے۔ ناظرین، علم حاصل کرنے کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ والذین اوتوا العلم درجات، جن کو علم دیا گیا ان کے درجات بلند کیے گئے۔ ناظرین محترم، آج ہم جس موضوع پر علم کشائی کریں گے وہ موضوع ہے مثالی استاد کے اوصاف۔ تو مثالی استاد کے اوصاف کے بارے میں پوچھنے کے لیے، ڈسکشن کرنے کے لیے آج ہمارے درمیان ایک استاد موجود ہے۔ میری مراد پروفیسر انعام اللہ مینگل صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ السلام علیکم پروفیسر صاحب۔ وعلیکم السلام، شکریہ۔ امید کرتا ہوں آپ صحت بخیر ہوں گے۔ پروفیسر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ پروفیسر صاحب، آپ ہمیں بتا دیجئے کہ استاد کی جو ہے نا مثالی استاد کی پہلی خوبی کیا ہے، اس بارے میں آپ ہماری رہنمائی فرما دیجیے۔ سب سے پہلے میں لارب ٹی وی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، خصوصاً جناب سعید گل ملازی صاحب کا، اور اس کے بعد آپ کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور یہاں پر آ کر ہمیں کچھ بولنے، کچھ سننے، کچھ کہنے کا موقع دیا۔ مثالی استاد کے تو بہت سارے اوصاف ہیں۔ پہلی وصف میرے نزدیک مثالی استاد کی یہ ہے کہ استاد کو بائی چانس نہیں بلکہ بائی چوائس استاد بننا چاہیے۔ جو حادثاتی طور پر اتفاقاً استاد بنتے ہیں وہ اس معیار کے استاد نہیں بنتے ہیں جس معیار کے استاد جو بائی چوائس، یعنی اپنے پسند سے، اپنی چاہت کے مطابق محنت کر کے جو استاد بنتے ہیں وہ تو ان کا معیار الگ ہوتا ہے، وہ واقعی پھر استاد کہلانے کے لائق ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں گزارش کروں گا کہ جو بائی چانس نہیں بلکہ بائی چوائس استاد بنتے ہیں تو پھر وہ اپنے اس پیشے کے اوپر، اپنے اس کام کے اوپر وہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ وہ سینہ چوڑا کر کے معاشرے میں گھومتے ہیں، پھرتے ہیں اور یہ سب کو کہتے ہیں کہ ہم استاد ہیں۔ واقعی استاد کی عظمت کو، جیسے آپ نے بھی کہا کہ استاد کی عظمت کو سلام، اور ہم سب کہتے ہیں اور ہمیں فخر ہے، بحیثیت استاد ہم سب کو فخر ہونا بھی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے آپ کو استاد کہنے پر فخر محسوس کر رہے تھے، حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین لیڈر بھی تھے، ایک بہترین منتظم بھی تھے، اور ایک بہترین سپہ سالار بھی تھے، ایک بہترین مجاہد بھی تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں، دنیا کی ہر فیلڈ میں ایک بہترین اور مکمل انسان تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اپنے لیے یہ فخر، یعنی یہ کہنے میں فخر محسوس کرتا تھا کہ میں ایک ٹیچر بنا کے مجھے، یعنی ایک استاد بنا کے مجھے دنیا میں بھیجا گیا۔ تو جب ہم اپنے آپ کو، یعنی بائی چوائس جب ہم ٹیچر بنیں گے، ہماری اپنی پسند ہوگی، ہماری اپنی چوائس ہوگی، ہماری اپنی چاہت ہوگی، ہماری اپنی طلب ہوگی، ہماری اپنی تڑپ ہوگی، جب ہم ٹیچر بنیں گے تو پھر اس ٹیچر بننے پہ ہم فخر محسوس کریں گے۔ اور جب آدمی جس فیلڈ میں فخر محسوس کرتا ہے پھر اس میں تھکتا نہیں ہے، اسے تھکاوٹ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ پڑھاتے ہوئے، یعنی وہ ایک لیکچر دے رہا ہے، ایک کلاس میں ہے، ایک پیریڈ میں ہے، وہ اگلے پیریڈ کے لیے سوچ رہا ہوتا ہے۔ آج پڑھا رہا ہے، وہ اگلے دن کے لیے سوچ رہا ہوتا ہے۔ اس کلاس کے 40، 50، 60 بچوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے، اگلی نسل کے لیے سوچ رہا ہوتا ہے۔ یعنی بہترین ٹیچر کے اوصاف میں یہ ہے کہ وہ بائی چانس ٹیچر نہ بنے، خدا رہا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا عظیم مرتبہ ہے، عظیم پیشہ ہے۔ اس سے یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ ٹیچر کو معمار، تو قوموں کو بنانے والا ٹیچر ہے، معمار ہے،
اور معمار اگر اس طرح ہو، معمار اپنے کام پہ فخر محسوس نہ کرے، تو پھر اس عمارت کا بھی خدا حافظ، اس قوم کا بھی خدا حافظ۔ اگر وہ فخر محسوس کرے گا تو وہ مزید محنت کرے گا، مزید نکھرے گا، مزید بنے گا، اور قوم کو بھی مزید بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، ہمیں ایک اہم بات جو ہے نا معلوم ہوئی، وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود کو ایک معلم کہنے پر فخر محسوس کرتے تھے۔ یقیناً سر میں آپ کا ہم خیال ہوں، آپ درست فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیکر شجاعت تھے، پیکر لیڈرشپ بھی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ تمام خوبیاں بھی تھیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک معلم ہونے پر فخر محسوس کرتے تھے۔ سر یقیناً آپ درست فرما رہے ہیں۔ سر دوسری خوبی آپ کی سوچ کے مطابق کیا ہے؟ بائی چوائس ٹیچر بننے کے بعد ایک استاد میں یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ ایک رول ماڈل ہو، معاشرے کے لیے ایک رول ماڈل ہو۔ استاد اس وقت ایک رول ماڈل ہوگا جب استاد اپنے پیشے پر فخر محسوس کرے گا، پھر دوسرے اس کو دیکھ کر استاد بننا پسند کریں گے۔ یعنی بہترین استاد وہ ہوگا کہ اس کو دیکھ کر لوگ استاد بننے پر فخر محسوس کریں۔ تو میرے خیال میں مثالی استاد کے لیے پھر یہ ہے، تو ظاہر ہے جب رول ماڈل ہوگا تو اس میں بہت سارے خوبیاں، بلکہ بہت سارے خوبیوں کا ایک مجموعہ بنے گا، ایک پیکر بنے گا، جس میں ساری خوبیاں جب ہوں گے، ظاہر وہ وقت کا پابند بھی ہوگا، وہ سچا بھی ہوگا، اسے جھوٹ سے بھی نفرت ہوگا، وہ ایک خدا ترس ہوگا، وہ لوگوں کے ساتھ معاون ہوگا، مددگار ہوگا۔ یعنی اس میں بہت ساری جب خوبیاں آئیں گے تو اس لیے لوگ اس کو اپنا رول ماڈل بنائیں گے، اور اپنے بچوں کو، اپنے اگلے نسل کو بھی ٹیچر بنانے پہ وہ یعنی وہ اس کے لیے جستجو کریں گے، کوشش کریں گے کہ ہماری اگلی نسل، ہمارے بچے ٹیچر بنے، استاد بنے۔ جب جس معاشرے میں استاد زیادہ ہوں گے، ظاہر جو بائی چوائس پھر استاد ہوں گے، ظاہر وہ معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بنے گا۔ بالکل ناظرین، آپ نے سنا کہ سر بالکل درست فرما رہے ہیں کہ ایک ٹیچر کو، ایک استاد کو جو ہے نا، ایک معلم کو رول ماڈل ہونا چاہیے۔ ایسا ہونا چاہیے کہ بچے اس کو دیکھ کر وہ بننا چاہتے ہوں، بچے دیکھ کر اس کے اخلاق اور اس کے حسن سلوک، اس کے ہمدردی کو دیکھ کر اس کی طرح بننا چاہتے ہوں۔ یہ ایک استاد کی وصف ہے۔ سر تیسری وصف آپ کے خیال میں کیا ہے؟ جیسے ہم بار بار سنتے ہیں کہ استاد معمار ہے، استاد سردار ہے، استاد معیار ہے، تو میرے خیال میں ان تینوں اوصاف کے ساتھ، ان تینوں کریکٹرز کے ساتھ استاد کو غمخوار بھی بننا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ جب استاد غمخوار ہوگا، یعنی ہر بچے کے لیے ایک غم، ایک فکر اس کے دل میں ہوگا، ایک درد کہ میرے یہ جو شاگرد ہیں، میرے پاس جو علم کی پیاس بجھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں، آتے ہیں، مجھ سے کچھ سیکھنے کے لیے آتے ہیں، تو ان کے لیے اس کے دل میں جب ایک غم ہوگا، وہ غمخوار بنے گا، تو بچے بھی اس سے پھر بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور اس سے مانوس ہو جائیں گے، اور اس سے محبت کرنے والے بنیں گے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ایک یہ بات بھی ہمیں جو ہے نا سر سے سیکھنے کو ملی، وہ یہ کہ ایک استاد کو جو ہے نا کریکٹر بلڈر ہونا چاہیے، اس کو ایک بلڈر ہونا چاہیے، کیونکہ وہ قوموں کو بناتا ہے۔ ایک استاد قوموں کی جو ہے نا تخیلاتی سرحدوں کو محفوظ رکھنے والا جو ہے نا استاد معمار ہوتا ہے۔ تو سر آپ کی یہ بات مجھے اس دوران حضرت علی کا ایک قول یاد آ گیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو ہے نا پڑھے لکھے جو انسان ہیں وہ فائدے میں ہیں مناسب دولت مند کے، اس لیے کہ جو ہے نا دولت خرچ کرنے سے خرچ ہوتا ہے، گھٹتا ہے، اس کی مناسبت سے علم خرچ ہونے سے خرچ نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے۔ تو سر آپ کی ایک آخری بات سوال میں آپ سے پوچھوں گا سر، یہ کہ استاد مختصر تعریف میں آپ بتا دیجیے کہ استاد کی مختصر تعریف کیا ہے؟ استاد بننا یا استاد ہونا ایک آسان کام نہیں ہے۔ ایک استاد بننا ایک بہت مشکل کام ہے۔ استاد کو تھکے بغیر، رکے بغیر، نا امید ہوئے بغیر، اور کچھ صلے کی تمنا کیے بغیر حالات، واقعات، موسم، یعنی ان سب کو ایک طرف رکھ کر مسلسل جدوجہد کرنا چاہیے، اور مسلسل اس قوم کو بنانا چاہیے۔ تو اس کو ہم
یعنی ایک بہترین استاد کہیں گے. اور آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ بہترین استاد کے لیے ایک یعنی ان تمام خوبیوں کا جو مجموعہ ہے تو وہ یہ ہے کہ اس کو اپنے شاگردوں کے ساتھ حد درجہ محبت ہونی چاہیے. جیسے اپنے حقیقی اولاد کے ساتھ استاد ایک روحانی والد ہے، بلکہ ایک والد ہے. تو جس طرح اپنے اولادوں کے لیے سوچتا ہے، دن رات سوچتا ہے، اسی طرح دوسروں کے اولادوں کے لیے بھی جب وہ سوچے گا تو یہ ایک مثالی اور بہترین استاد بنے گا. جیسے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے شاگرد حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بہترین استاد کی کوئی وصف بتا دیجیے گا. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ جائیں جہاں پہ ایک استاد اپنے شاگردوں کو پڑھا رہا ہو تو آپ غور سے اس استاد کو دیکھیں. تھوڑی دیر کے لیے آپ ہمدن گوش ہو کر بھرپور توجہ کے ساتھ اس کو دیکھیں کہ وہ بچوں کے ساتھ اس استاد کا کیا رویہ ہے. یعنی اگر ان بچوں کے ساتھ استاد کا رویہ اپنے حقیقی بچوں کی طرح ہے، تعلق، رویہ، یعنی ان کے ساتھ بولنا، ان کی سوالات کا جواب دینا، تو آپ سمجھے کہ یہ ایک مثالی اور بہترین اور مخلص استاد ہے. اگر اس طرح نہیں ہے، وہاں پہ پھر ترش لہجے میں ہے، تلخ لہجے میں ہیں، حالات کچھ اور ہیں، اپنے اولاد کے ساتھ الگ اور اپنے شاگردوں کے ساتھ الگ، تو اس کو ہم صرف استاد کہہ سکتے ہیں لیکن مثالی استاد نہیں کہہ سکتے. بالکل ناظرین، آج بہت کچھ سیکھنے کو ملا کہ آج ہم نے استاد کے بارے میں جو ہے نا باتیں کی. تو ایک استاد ہی ہوتا ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسپریچول پیرنٹس، جو ہمارے روحانی والدین ہوتے ہیں اور بلکہ والدین سے زیادہ جو ہے نا ہمیں عزیز رکھنے والے ہوتے ہیں. وہ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، وہ ہمیں کمپیشنیٹلی کوئی چیز پڑھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے جو ہے نا ایسے استادوں کی ضرورت ہے جو بچوں کے ساتھ کمپیشنیٹلی جو ہے نا حسن سلوک روا رکھیں. اور دوسرا ہم نے جو ہے نا یہ سیکھا کہ ایک استاد کو رول ماڈل ہونا چاہیے. اور ایک اور بات جو ہے نا ہم نے یہ سیکھی کہ استاد کو جو ہے نا سنسیئر ہونا چاہیے، مخلص ہونا چاہیے. اور یقیناً آپ نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے قول کو سنا جو استاد صاحب نے پیش کیا. تو ایک اہم بات یہ کہ وہ دوسروں کے بچوں کو، اپنے طلباء کو اپنے حقیقی بچے سمجھ کر ان کو پڑھا رہا ہو، وہ رویہ ان کا ہو کہ ان کو بڑے اچھے اور شفیقانہ انداز میں پڑھا رہے ہوں. تو آج ناظرین اہم بات، ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملی. تو سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنی قیمتی وقت سے نوازا ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ سے راضی ہو. بہت شکریہ. السلام.